اچھا، ایک مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے، لوگ عموماً پوچھتے نہیں، اس مسئلے کی تحقیق نہیں کرتے. جیسے عموماً صبح کے وقت جو ہے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اپنے اپنے بچوں کو اسکولوں اور کہیں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں مدرسوں وغیرہ میں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو نکل رہا ہوتا ہے، والد ہو یا بھائی ہو کوئی بھی ہو، وہ چڈھا پہن کے نکلتا ہے. چڈھے سے مراد یہ ہے کہ وہ گھٹنا دکھ رہا ہوتا ہے. تو شرعی طور پر تو یہ ٹھیک نہیں ہے. شرعی طور پہ تو شاید یہ حصہ اس میں شامل ہے، سطر کے اندر سطر میں شامل ہے. تو مطلب اس پر عوام کو تو سوچنا چاہیے. سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مردوں کے لیے، یعنی گھٹنا بھی شامل ہے. گھٹنا بھی شامل ہے جی. غایا مغیہ کی جنس میں داخل ہے نا. جی. اب یہ ہے کہ عوام غفلت میں ہے، لاپرواہی میں ہے، یا شوق میں. یہ اصل میں ایک شوق کہنے کا شوق نہ بھی ہو، بس ایک یعنی نائٹ لباس بنا ہوا کہ بس وہ پہننا ہے، صبح اٹھ کے بس جلدی جلدی بچوں کو چھوڑ کے آنا اور دوبارہ سو جانا ہے. حالانکہ ایک بات یہاں سوچنے کی بھی ہے کہ لوگ اتنی تاخیر سے اٹھتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے اور سو جانا ہے. یعنی بچوں کی ایک مستقبل کی فکر ہے، اور وہاں ایک تھوڑے سے پہلے نماز بھی ہوتی ہے. اگر آپ نماز پڑھ لیں تو آپ انسان خود بن جائیں گے، آپ کا لباس چینج ہو جائے گا، ساری چیزیں چینج ہو جائیں گے. یعنی اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے کہ اس مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے شروع ہونے والی ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں نا مستقبل بن جائیں، مستقل بن جائیں. تو میں کہتا ہوں کون سا مستقبل، دنیا یا آخرت؟ اصل مستقبل تو وہ ہے. مستقبل تو وہ ہے جہاں پہ پریشانی ہی نہیں ہے، آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آسان رکھا ہے، بیماری نہیں، کچھ نہیں. یہاں تو آج ہے، کل خدا نہ خواستہ جس پر محنت کر رہے ہو انتقال ہو جائیں، کیونکہ ہر چیز سامنے ہے. چھوٹے عمر میں بھی لوگ جا رہے ہیں، بڑے عمر میں بھی لوگ جا رہے ہیں. کوئی ترتیب نہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب ویسے بھی نہیں ہے. تو اس مستقبل کی فکر ہے کہ بچہ اسکول نہیں جائے گا تو بالکل پڑھ لکھ نہیں سکے گا، دنیا کی رفتار پیچھے رہ جائے گا. لیکن ایک اس مستقبل کی فکر نہیں ہے. یہ کیا وجہ؟ ہماری کمزوری ہے. کمزوری بھی ہے، غفلت بھی ہے، کچھ دنیا کے جھمیلوں میں الجھ گئے ہیں، یہ ساری چیزیں. باقی یہ کہ گھٹنا ظاہر نہ ہو، علماء دین کو اور خطبہ کو بھی چاہیے اس پر بات کریں. ایک تو بڑے کر رہے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، اکثر نیچے تک بڑھ رہے ہیں، بچوں کو تو بالکل کرنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ آج کل چھوٹے بچے بھی پہن کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں چڈھا، ان کو تو خیر بالکل ہی چھپا کے ہی رکھنا چاہیے. تو بالکل اب سے، لیکن اب تو بچہ کیا، بچیاں بھی باقاعدہ جو اسکولوں میں اگر جائیں تو عموماً ایسا لباس ہے. حالانکہ حدیث میں بھی ہے نا، اضافات عقل حیا فصنا ما شئت. جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو. اور اسلام کا امتیاز ہی حیا ہے. حیا کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہی محنت کی ہے، لوگوں سے کہا ہے کہ اسلام کی خصوصیت وہ حیا سے کے ساتھ ہے. اب اگر اس کو ہی نکال دو تو کچھ نہیں بچتا. کچھ نہیں بچتا. الحیا شعبۃ من الایمان، ایمان کا حصہ کا ہے. لیکن خیر لوگ ہی اس پر توجہ جاتی ہی نہیں ہے. لوگوں کا اچھا یہ نہیں، یہاں پہ لوگوں کا ماننا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا لوگ آدھا آدھا لباس پہن رہے ہیں، ہمارے دل اس طرح کا نہیں ہے. ہاں، من نیت صاف ہے، نیت صاف ہے، ہمارا دل نظر خراب نہیں ہے، نظر خراب نہیں ہے. جو دیکھ رہا ہے تو اس کا مسئلہ بھائی. اس پر اکابر علماء یہی فرماتے ہیں کہ بھائی آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں نا، کم سے کم گناہ کا سبب بھی اپنا نہ بنائیں. ہاں نا، اب اس میں دیکھو نا، ایک معصیت گناہ، معصیت گناہ، اور محل معصیت وہ بھی گناہ. مثلاً ڈرامہ گناہ ہے، اور ڈرامہ دیکھنا بھی گناہ ہے. اب یہ گھٹنا دکھانا یہ گناہ ہے، اور جو دیکھ رہا ہو اس کو بھی وہی سبب بن گیا. یہ بھی جی. تو اس میں بہت زیادہ جو ہے سوچنا چاہیے. اور حالانکہ اب لوگ پتہ نہیں اسلام سے اس طرح دور ہوتے جا رہے ہیں، اور غیر مذہبوں کو دیکھ کے ان کی ظاہر بات ہے ان کے لیے تو دنیا جنت ہے بھائی. وہ جیسے چاہیں رہیں، جس طرح چاہیں زندگی گزاریں. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. ہم امی ڈیڈی والا وہ پیغام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ اگر بوتل کولڈ ڈرنک بھی پی رہا ہو نا جی، تو اس میں بھی تقریباً اتنا جو ہے نا وہ بچا کے چھوڑ دیں گے. حالانکہ برکت ہی آخری حصے میں ہوتی ہے کھانے میں. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ تو پورا ہی پی گیا.